خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. یوپی کے اندر ایک آرڈیننس لایا گیا ہے جس کو اینٹی لو جہاد کے نام سے مشہور کیا گیا ہے. اس کا مقصد بین مذہبی شادی اور تبدیلی مذہب یعنی ہندو لڑکی اور مسلم لڑکے کے درمیان ہونے والی شادیوں اور دھرم پریورتن کو روکنا ہے. آج میں اس آرڈیننس کی دفعات اور اس کی سزاؤں پر گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ بتاؤں گا کہ لو جہاد کی زمینی حقیقت کیا ہے اور لو جہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے. لو جہاد کی حقیقت میں ہم جانیں گے کہ لو کے معنی کیا ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں اور جہاد کیوں کرتے ہیں. اسی طرح ہم یہ جانیں گے کہ لو جہاد نام رکھنے کے پیچھے کیا سوچ ہے اور لاجک کیا ہے. اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ لو جہاد کا کہیں کوئی ثبوت موجود ہے یا نہیں ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ لو کے معنی کیا ہے. لو کے معنی محبت، پیار اور پریم کے ہیں. جہاد اسلام میں ایک مقدس اور پوتر اصطلاح اور ٹرمز ہے. جہاد سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کرنے، انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے اتیاچار اور انیائے کو ختم کر کے نیائے اور انصاف قائم کرنے کے لیے، ظلم کو مٹا کر امن و شانتی بحال کرنے کے لیے مسلسل کوشش اور سنگھرش کرنے کا نام دراصل جہاد ہے. جہاد ایک پاکیزہ عمل ہے جو دیش کو دیش کے دشمنوں سے بچانے کی خاطر کیا جاتا ہے، جیسا کہ بھارت ملک کو بچانے کے لیے جنگ آزادی لڑی گئی تھی. جہاد خدائی حکم ہے. یہ بعض مرتبہ بعض جگہ پر فرض ہو جاتا ہے اور جہاد تقریباً ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نام سے پایا جاتا رہا ہے. اب جانیے کہ لو جہاد نام رکھنے کے پیچھے لاجک کیا ہے، سوچ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے اپنی پہچان چھپا کر، اپنی شناخت چھپا کر، دھوکہ دے کر، اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر پہلے شادی کرتے ہیں اور پھر جبراً اور فورس کر کے اسلام قبول کرواتے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا سچ مچ ایسا ہوتا ہے؟ کیا لو جہاد کا کہیں کوئی ثبوت ملا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ لو جہاد کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کا تعلق نہ جہاد سے ہے اور نہ کسی اور مذہبی عمل سے ہے. اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ علماء کی کتابوں میں ہے. یہاں تک کہ تاریخ کی کسی کتاب میں بھی اس کا ذکر موجود نہیں ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے تو آخر اس کا وجود کہاں سے ہوا، اس کا ذکر کہاں ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا تذکرہ، اس کا وجود اور اس کی چرچا کب سے شروع ہوئی. تاریخ اور ہسٹری کی مشہور جانکار ڈاکٹر چارو گپتا کے مطابق لو جہاد کا تذکرہ، لو جہاد کا وجود اور اس کا ذکر 1920 سے شروع ہوا. اب ذرا سوچئے کہ اس کا ذکر 1920 سے شروع ہوتا ہے اور اسلام اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر 1400 سال سے ہے اور خود ہندوستان اور بھارت کے اندر مسلمان 1300 سال سے ہے. لیکن آج تک اسلامی کسی بھی لٹریچر یا مسلمانوں کی تاریخ میں لو جہاد کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لو جہاد ایک ایسی چڑیا کا نام ہے جسے آج تک کسی نے بیٹھتے تو دور کی بات کسی نے اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود وزیر مملکت جناب جی کشن ریڈی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ملک کے کسی بھی جانچ ایجنسی کی تحقیقات کے دوران لو جہاد کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اسی طرح یوپی لاء کمیشن کے ریٹائر چیئر جسٹس آدتیہ ناتھ متل صاحب نے کہا تھا
کہ ریاست کے اندر لفظ جہاد کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، چاہے وہ محکمہ پولیس کے پاس ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس۔ کیرل اور کرناٹک کی پولیس اور NIN کی تحقیقات کے دوران بھی لفظ جہاد کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اسی طرح الہ آباد کورٹ کے جسٹس پنکج نقوی اور جسٹس وویک اگروال نے ایک اخباری نام سلامت علی اور پرینکا کے خلاف مقدمہ کو لفظ جہاد کا ثبوت نہ ملنے پر خارج کر دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر ہادیہ کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے انہی کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ آپ نے لفظ جہاد کا معنی، جہاد کسے کہتے ہیں اور جہاد کیوں کرتے ہیں، اس کو جان لیا، اور یہ بھی کہ لفظ جہاد کا کہیں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں لفظ جہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لفظ جہاد کی شرعی حیثیت میں ہم آج سمجھیں گے کہ وہ لفظ، وہ محبت جسے ہم لفظ اور محبت کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کیا اس لفظ اور محبت کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسلامی محبت کیا ہے؟ اسی طرح ہم سمجھیں گے کہ کیا کسی غیر مسلم سے کسی مسلمان کا شادی کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی صرف شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام کو قابل قبول ہے یا نہیں۔ اسی طرح کہ کیا جبرن کسی کو اسلام قبول کروایا جا سکتا ہے، اور آخر میں بتاؤں گا کہ آخر اس نام کو رکھنے کے پیچھے سازش کیا ہے اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جانیے کہ جسے آپ لفظ کہتے ہیں اس لفظ کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو اسلام بے حیائی اور بے شرمی گردانتا ہے، اس کو زنا قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور صرف یہ نہیں کہ زنا کے قریب نہ جانے کا حکم دے دیا گیا، بلکہ اس پر روک لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، مومن مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ مومن مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہ، اپنی نظر کسی بھی غیر محرم پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا کہ غیر مسلم، کسی بھی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈال سکتے، اپنی نظر نہیں ڈال سکتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی غیر محرم مرد، چاہے وہ مسلمان ہو یا کہ ہندو ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی غیر محرم پر نظر نہیں ڈال سکتی۔ اب ذرا غور کیجئے اور انصاف کے ساتھ بتائیے کہ جو مذہب کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے منع کرتا ہو، وہ ایسے محبت یا ایسے لو کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلامی محبت کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ کو دوسری قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ اسلامی محبت کیا ہے